ہماری سوچیں بدل گئیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس طریقے سے اللہ پاک کے ہاں انسان کی قدر و قیمت اس بنیاد پر لگتی ہے کہ وہ بندہ کر کیا رہا ہے، اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت اس بنیاد پر بھی لگتی ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، اس کی تمنا کیا ہے، اس کی آرزو کیا ہے، وہ بننا کیا چاہتا ہے، وہ دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ان نیتوں کو دیکھ کر بھی انسان کی قدر و قیمت کے اندر اضافہ فرماتے ہیں یا کمی فرماتے ہیں۔ ابھی جو خطبے کے اندر حدیث پاک پڑھی اس میں صاف صاف فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھیں گے، کون حسین ہے، کون بدصورت ہے، کس کا رنگ سفید ہے، کس کا رنگ کالا ہے، کس کا ناک لمبا ہے، کس کا ناک نیچے کو ہوا ہے، اور کس کی آنکھیں چھوٹی ہیں اور کس کی آنکھیں بڑی ہیں، اور کس کا حسن کھلا ہوا ہے اور کون بدصورت ہے۔ اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ ولا اموالکم، اور اللہ تمہارے مالوں کو دیکھیں گے، کس کے پاس جاب ہے، کس کے پاس گاڑی ہے، کس کے پاس بنگلہ ہے، کس کے پاس کتنا مال ہے، جو آدمی کتنا، اللہ نہیں دیکھتے ان چیزوں کو۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھیں گے۔ دل کے اندر نیت کیا ہے، کیا بن کر جینا چاہتے ہو، کیا بن کر رہنا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو، کس طریقے سے زندگی چاہتے ہو۔ اللہ پاک دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ دلوں کو بھیدوں سے واقف ہیں، اللہ انسان کی آنکھوں کی خیانت سے واقف ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو دلوں کے اندر انسان کے جذبات اٹھتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہیں اور اللہ ان کو دیکھتے ہیں۔ ان دلوں کو دیکھ کر انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے یا انسان کی قدر و قیمت میں کمی ہوتی ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اور اللہ پاک تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ نوجوان اس بات کا اہتمام کریں کہ شادییں اللہ پاک نے ان کو اجازت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی پسند کی شادی، کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا۔ ماں باپ کو، بڑوں کو حق نہیں ہے کہ زبردستی کسی کی شادی کریں کہ نہیں تجھے فلانی جگہ ہی کرنی پڑے گی، یہ زبردستی والی شادی اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی شفقت سے فائدہ اٹھائیں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، ان کی بات کو نظر انداز نہ کریں۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے، آج بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ طلاقیں اتنی کثرت سے ہوتی ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے۔ ابھی مہینہ پہلے تو شادی ہوئی تھی، 2 مہینے پہلے شادی ہوا کیا، بس موڈ نہیں ہے۔ یہ کون سا موڈ ہوا ابھی؟ ایسے واقعات ہر روز سامنے آتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ہوا کیا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ طلاق کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ جو بالکل ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتے ہیں جی کیا کریں جی، لڑکا مانتا ہی نہیں ہے، مانتا کیوں نہیں ہے؟ ہم بہت ساری چیزیں منوا لیتے ہیں اپنی اولادوں کو، ہم کاروبار کی لائن کی 1000 چیزیں منواتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں منواتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں آ کر خاموشی اور سکوت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ شادی سے پہلے بڑوں کے فیصلے کو سامنے رکھیں، اس کو سامنے رکھ کر اس کے حساب سے فیصلہ کریں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، ان کی شفقت سے فائدہ اٹھائیں۔ اور بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان چیزوں کو روکیں اپنی اولادوں کو۔ 2 مہینے کے بعد طلاق، 3 مہینے کے بعد طلاق، 4 مہینے کے بعد طلاق، یہ طلاقوں کی کثرت، اس کی یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، نکاح کرو طلاق نہ دیا کرو، اس لیے کہ طلاق سے اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے، اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شیطان اپنے اولیاء الشیطان، جو چھوٹے شیطان ہیں ان سب کا لیڈر ہے ابلیس، چھوٹے شیطانوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دنیا کے اندر گمراہی پھیلاؤ، دنیا کے اندر جا کر لوگوں کو جہنم کا ایندھن بناؤ، جو سیدھے راستے پر چلتا ہو اس کو روکو اس راستے سے، جو نماز پڑھنا چاہتا ہو اس کو روکو، جو صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے اس کے دل کے اندر خیالات کو پیدا کرو، فقر سے ڈراؤ۔ شیطان اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، خود تخت پر بیٹھتا ہے، شام کو سارے آ کر اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں۔
ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا تھا، میں نے روک دیا، شیطان کہتا بہت اچھا کیا۔ ایک آدمی کی نیت تھی صدقہ خیرات کرنے کی، میں نے ایسا فقر سے ڈرایا کہ اس نے واپس پیسے جیب میں رکھ لیے، بہت اچھا کیا۔ ہر کارندہ شیطان کا اپنی اپنی کارگزاری سناتا ہے۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی میں طلاق کروا دی، شیطان کھڑے ہو کر اس کو گلے لگاتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، ایسا کام کیا، یہ نہیں کہ طلاق ہو گئی، دو خاندانوں میں عداوت پیدا ہو گئی، دو خاندانوں کے اندر دشمنی تو نے پیدا کر دی، وہ دشمنی کہاں تک چلے گی اور اس کے نتیجے کہاں تک نکلیں گے؟ تو نے ایسا کام کیا ہے جو چلنے والا کام ہے، جو پھیلنے والا کام ہے، ایسی برائی کی ہے جس کے نتائج پتہ نہیں کہاں تک چلیں گے۔ شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کو سیکھیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہم بننا کیا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے اندر کرنا کیا چاہتے ہیں، ہم بڑی سے بڑی نیت کر کے، اچھی سے اچھی نیت کر کے اپنی قدر و قیمت اللہ کے دربار میں بڑھا سکتے ہیں، بہت بڑھا سکتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک آدمی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اس کی نیت یہ ہے کہ میں دین سیکھوں گا اور دین سیکھنے کے بعد خود اس پر عمل کروں گا اور اس کے بعد لوگوں کو بھی سکھاؤں گا تاکہ لوگوں کے اندر اللہ کے احکامات عام ہو جائیں، اللہ کا طریقہ ان کو پتہ چل جائے، لوگوں کو دین سکھاؤں گا، یہ اس کی نیت ہے۔ اب یہ آدمی اپنی بہترین نیت کی وجہ سے، حالانکہ اس نے بھی دین کا علم سیکھنا ہے، بہترین نیت کی وجہ سے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں کہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پروں کو بچھانا شروع کرتے ہیں۔ سمندر کے اندر مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ہوا کے اندر پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو دین کا علم سیکھنے کے لیے گیا، اس نے بھی حدیث سیکھی، اس نے بھی قرآن سیکھا، اس کی نیت بھی دین سیکھنے کی ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں دین سیکھ کر لوگوں کا بڑا بن جاؤں، لوگوں پر اپنی بڑائی کو ثابت کر سکوں، جو چھوٹے لوگ ہیں ان سے مقابلہ کر سکوں، ان کو خاموش کروا سکوں اور ان کے اوپر اپنی بڑائی کو ثابت کر سکوں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اس بندے نے بھی دین سیکھا، اس نے بھی قرآن سیکھا، اس نے بھی حدیث سیکھی، لیکن حقیقتاً اللہ پاک کو اس نے ناراض کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کرتے کیا ہو، اللہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نیت کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس قسم کے جو رسم و رواج کے پیچھے آج ہم چل پڑے اور وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اختیار کر لی۔ تقسیم کے وقت یہ کہا گیا، ہم سب نے یہ کہا جو اس وقت موجود تھے، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارا دین محفوظ نہیں ہوگا، ہماری نمازیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مدرسے محفوظ نہیں، ہماری مسجدیں محفوظ نہیں۔ ہزاروں لاکھوں بندوں کی جانیں ضائع کروا کے ہم نے ملک حاصل کیا اور ایک ایک رسم آج تک نہیں چھوڑی۔ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہماری شادیوں میں موجود ہیں، ساری سکھوں کی رسمیں ہماری شادیوں میں، بیاہوں میں، غمی میں، ہر جگہ موجود ہیں۔ کیسے ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں رہ سکتے ہندوؤں کے ساتھ، جبکہ ان کی ساری رسموں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ان کے سارے طریقے آج تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ ہمارے سر پر کسی نے گن نہیں رکھی ہوئی، ہمارے حلق پر کسی نے تلوار نہیں رکھی ہوئی کہ نہیں کرو گے تو تمہیں ذبح کر دیا جائے گا۔ خوشی سے کرتے ہیں، فخر سے کرتے ہیں، رضامندی سے کرتے ہیں، اور رضامندی سے اور خوشی اور فخر کے ساتھ اگر گناہ کیا جائے تو اس گناہ کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اس کو صرف گناہ گار لکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی گناہ کرنے کا ارادہ کرے اور پھر گناہ پر فخر کرے کہ ہاں میں نے جو ارادہ کیا تھا میں کر گزرا، میں اپنے پروگرام میں کامیاب ہو گیا، اس کو صرف گناہ گار نہیں لکھا جاتا، بلکہ اللہ کے ہاں اس کے گناہ کو بڑھا کر بڑا گناہ گار کر کے اس کو لکھا جاتا ہے۔
اگر وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے گناہ پر تو بڑا گناہ گار، اور اگر اس سے آگے والا درجہ جو حرج کیا ہے اس میں، گناہ بھی کرے اور کہے اس میں حرج کیا ہے، تو اللہ کے ہاں اور زیادہ بڑا گناہ گار بنا کر اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے تو اور زیادہ بڑا گناہ گار اس کو بنا کر لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس طرح کی بیہودہ رسموں سے اپنے آپ کو نکالیں، نیت کریں کہ ہم نے سچا مسلمان بن کر جینا ہے، تاکہ اللہ پاک ہمیں سچا مسلمان بن کر دنیا سے لے کر جائے۔ جس نیت سے ہم جئیں گے اس نیت سے اسی طریقے سے موت آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تموتون کما تحیون، تمہاری موت اسی حالت میں آئے گی جس حالت میں تم زندگی گزارو گے۔ اگر زندگی کے اندر ہم نے اسی انداز کو اختیار کیا کہ فلاں قوم فلاں مجھے اچھا لگتا ہے، اور فلاں اللہ کا دشمن مجھے اچھا لگتا ہے، اور فلاں اللہ کے نبی کا دشمن مجھے اچھا لگتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن من تشبہ بقوم فہو منہم کے بنیاد پر اللہ پاک ہمارا حشر اپنے دشمنوں کے ساتھ نہ کر دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔